الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالسرور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں تفریق کر لی اور اپنے پاس واضح احکام آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور ایسی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اہل کتاب طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے تھے، طرح طرح کے فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم غور فرمائیں تو معاشروں میں جہاں فساد کی جڑ آپ دیکھیں گے تو یہی پہلو آپ کو ملیں گے۔ تو وہ جو اہل کتاب فساد پیدا کر رہے ہیں، انہیں جو کچھ اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا تھا وہ تو امن ہے، وہ تو سلامتی کے پہلو تھے، وہ حصے تھے جس سے رضائے باری تعالیٰ نصیب ہونے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفریق کر لی۔ اتفاق اس حکم کے مطابق ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس حکم کی مطابقت جتنی کم ہوتی جائے گی اتنی تفریق بڑھتی جائے گی۔ مخلوق ایک جگہ پر متفق نہیں ہو سکتی، ہر ایک کی استعداد اپنی ہے اور ہر ایک کی خواہشات اپنی، استعداد بھی اپنی اپنی ہوں، خواہشات بھی اپنی اپنی ہوں، اتفاق کیسے ممکن؟ تو جب اللہ جل شانہ کی ذات وہ بنیاد جو وحدہ لا شریک ہے یہ نصیب ہوتی ہے، تو جو حصے ہماری استعداد سے باہر ہیں اس کے مقربین وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہمیں نصیب ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ تو مخلوق کو نقطہ اتفاق نصیب ہوا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے انبیاء سابقہ سے پہلی اقوام کو نصیب ہوا۔ تو اللہ جل شانہ نے وہ فرمایا کہ جو احکام انہیں دیے گئے تھے انہیں جو انہوں نے چھوڑا تو پھر تفریق پیدا ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں تفریق کر لی کہ یہ ہوتا آ رہا ہے۔ تو اسی طرح کی روش تمہاری بھی نہ ہو جائے، اسی لیے کہ اپنے پاس واضح احکام آ جانے کے بعد اختلاف کیا، انہوں نے بھی واضح احکام آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور آج بھی اگر کوئی تفریق کرتا ہے، تفرقہ پیدا کرتا ہے، تو اس کے پاس واضح احکام موجود ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ شرف نصیب ہے، اور قرآن کریم ہی یہ نشاندہی فرما رہا ہے کہ احکام موجود ہیں۔ ایسے نہ کرنا جیسے اقوام سابقہ کر رہے ہیں، جیسے اہل کتاب کر رہے ہیں۔ تو یہی بات ہمیں تفریق یا فرقوں کے حوالے سے احادیث شریف میں بھی ملتی ہے کہ اگر پہلوں کے 72 فرقے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا اس امت میں 73 آ جائیں گے۔ جنہوں نے جو کیا ہے اسی طرح یہ معاملے یا جو کردار ہے ویسے ہی کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر ہم قرآن کریم میں بڑے بڑے جو کفار ہیں، بڑے بڑے جو منافق ہیں، ان کے جو حالات دیکھتے اور پڑھتے ہیں، یا اقوام سابقہ سے متعلق جو کچھ قرآن کریم بیان فرماتا ہے، کیسے کیسے وہ اعتراض کرتے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ معاشرے میں جہاں بے امانی ہے ان کے اعتراضات ویسے ہی ہیں۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے جیسے بڑے بڑے کفار جو ہیں اور مشرک جو ہیں، جیسے الفاظ انہوں نے کہے جس سزا کے وہ مستحق ٹھہرے، یہ بھی اسی راہ کے مسافر۔ حل کیا ہے؟ حل وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا ہے، اور ہر پہلو میں واضح احکام موجود ہیں۔
ان تمام واضح احکام کے باوجود پھر وہ پہلو کیوں ہمیں حاصل نہیں ہے کہ جہاں اتفاق ہو؟ اس امت میں وہ اتفاق ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ جواب دیا جا رہا ہے ویسے نہ وہ جانا جیسے پہلے ہو گئے تھے واضح احکام کے بعد۔ تو ہمارے پاس واضح احکام موجود ہیں، اللہ جل شانہ کا کلام موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان اور ایک ایک عمل محفوظ ہے، موجود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خیر القرون کے ایک ایک پہلو محفوظ ہیں، کہیں کوئی ابہام نہیں۔ عملی زندگی سے یہ ہستیاں گزری ہیں، احکام نازل ہونے سے لے کر خیر القرون کے آخری حصے تک، وہ پہلو کہ جو نسبت بلندیوں کی ایمان کی معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی، قیامت تک کے لیے رہنمائی کا سبب ہے۔ حق موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، اللہ نے پابند نہیں فرمایا کہ کوئی جو سجدہ نہیں کرے گا اسے کھانا نہیں ملے گا۔ یہی تو امتحان ہے۔ یہ جو ہم کہتے پھرتے ہوتے ہیں دعا کریں کہ میں عبادت کر لوں، نماز پڑھ لوں، مجھے کیوں نہیں کہتے دعا کریں میں کھانا کھا لوں، میں پانی پی لوں، میں سو لوں؟ خواہشات کی تکمیل، ضروریات کی تکمیل از خود ہو رہی ہے، اور جو حکم عبادت کا ہے وہ ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ کیسے نہیں ہوتی؟ ہم کرتے نہیں ہیں۔ وہ حصے جو باریکیوں کے عمل بنیاد ایمان کیا ہے، عبادات کیا ہے، ایک ایک حصے کیا ہے۔ رزق حلال بیان فرمایا کہ آپ غور فرمائیں کہ ہمارے نظام معیشت میں حلت و حرمت کی صورت کیا ہے۔ تو احادیث میں قرب قیامت کے پہلوؤں میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو سود نہیں کھائے گا، سود کا غبار اس کے گلے تک بھی جائے گا۔ تو آج مجھے بتائیں کہ پورا نظام معیشت جو ہے وہ سارا سودی ہے۔ جو سود نہیں کھا رہا وہ سجدہ جو کر رہا ہے اسی جائے نماز پر سجدہ کر رہا ہے، جس کی ایک ایک تند جو ہے وہ سودی نظام سے بنی۔ وہ بازار سے کھانا لینے جاتا ہے، حلال کمائی سے لے، لیکن جہاں سے لے رہا ہے اس کی نسبت تلاش کرتے جو کتنے پہلوؤں سے سودی نظام کا اس پر اثر آ رہا ہوگا۔ وہ پیسہ کہ جس پیسے کو وہ لے کر استعمال کر رہا ہے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ اس پیسے کی حقیقت نہیں رہی، اس میں مال نہیں ہے، اس کی قیمت وہ نہیں ہے جو ہم کاغذ اٹھا کر پھر دیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس کاغذ کے حصول تک آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کتنا سودی نظام ہے، اور قرآن ہمیں فرماتے ہیں حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ آپ پاکیزگی کے پہلوؤں کو ڈھونڈو۔ تو جب ان حصوں کو دیکھیں گے تو ہائیجینکلی بحث کی جائے گی کہ کون سا گوشت جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے درست ہے، لیکن یہ جو حرام ہے یہ اتنا اسے ان ہائیجینک کر دیتا ہے روحانی طور پر کہ وہ آپ کے قلب پر جا کر سیاہی پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے، اور وہ سیاہی بندے کو اندھا کر دیتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز مٹا دیتی ہے۔ تو جب بات آئے گی تفریق کی تو پھر جو سبب ہے انہیں دیکھیں تو صحیح کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم تفریق میں جا رہے ہیں۔ پسند میری نہیں ہے، پسند آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ویسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ حصہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا، جس کی تربیت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی، جس کی تصحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب، اور زندگی کا کوئی پہلو، معاشرے کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں تشنگی ہو کہ ہاں یہاں یہ سوال ہے اور اس کا جواب موجود نہیں۔ قرآن کریم سارے کا سارا ہماری احتیاج پوری فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، تو اللہ کی رحمت بھی ہے اور وہ ہمیں ہماری رہنمائی بھی فرماتا ہے، ہمیں خدا کا راستہ جو ہے وہ سکھلاتا ہے۔ کوئی انسانی ضرورت کا سوال ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، اور اس کی حدود و قیود کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرما دیا ہو، بنفس نفیس اختیار فرمایا۔ کیا قرآن نہیں فرماتا کہ بہترین نمونہ حیات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ تو جب ہم اس بنیاد کو دیکھیں گے تفریق پیدا نہیں ہوگی، اور بنیاد سے جتنا ہلتے جائیں گے تفریق پیدا ہوگی۔ اس لیے ہوگی کہ انسانی مزاج ایسا ہے کہ ہر ایک کا اپنا ہے، استعداد اپنی ہے، خواہشات اپنی ہیں۔ تو استعداد اور خواہشات ان دو ہی کا مختلف ہونا کافی ہے، بلکہ ان دو میں سے کسی ایک کا ہونا ہی کافی ہے۔ استعداد کی جب بات آئے گی تو وجود کی طاقت، ذہن کی طاقت، تو جو حیثیت جہاں ہے کتنے پہلوؤں سے وہ استعداد کے حصوں میں آئے گی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ میں ساری مخلوق بیٹھی رہے، ساری مخلوق کھڑی ہو جائے، ساری مخلوق یہ پہنے، ساری مخلوق یہ کھائے؟ تو آپ غور فرمائیں نا، پسند و ناپسند تک جاتے جاتے کتنے فاصلے پیدا ہو جائیں۔ تو بنیادی ضرورت ہے انسانی زندگی کی کہ اس کے پاس ایسا نظام ہو کہ جہاں ان کا کلی اتفاق ہو۔ تو جو کلی اتفاق ہے وہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے نہیں سوائے اللہ کی۔ یہ جو بنیاد ہے وحدانیت باری تعالی، یہ تمام مخلوق کو اس نقطے پر آ کر لا کھڑا کرتی ہے۔ اس میں کوئی استعداد کا فرق ہے یا نہیں ہے، ہر ایک کو اس برابری پر لا کھڑا کرتی ہے کہ جہاں ہر ایک کے لیے حدود و قیود کا تعین ہے۔ کوئی ہے نہیں۔ اب جب خواہش کی بات آئے گی تو خواہش تو ہوگی، حیثیت کی بات آئے گی تو حیثیت تو ہوگی، تکمیل کے پہلوؤں میں ذرائع کی بات آئے گی تو ذرائع تو ہوں گے۔ تو جب اس بنیاد پر آؤ گے، وحدانیت باری تعالیٰ پر آؤ گے، تو جتنا ایمان، یہ بنیاد، یہ توحید پختہ ہوگی، اتنا ہر شے کا ہونا نہ ہونا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس استعداد کا استعمال اس نے جو فرمایا پھر وہاں ہوگا۔ قوت جسمانی عطا فرمائی ہے تو آلات ضرب اٹھا کر اس کی راہ میں جا کر جان نچھاور کرنے کو کھڑا ہوگا، چاہے جائے کہ وہ کسی پر زیادتی کے لیے کھڑا ہو۔ اسے اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے تو وہ ترویج دین کے لیے استعمال کر رہا ہوگا، اس لیے نہیں کہ مخلوق میں فساد پیدا ہو۔ اس کی ہر استعداد کو ایک مثبت راہ نصیب ہو جاتی ہے، اس کی ہر طاقت کا استعمال جو ہے مثبت اسے نصیب ہو جاتا ہے، لیکن اس بنیاد سے نصیب ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ۔ تو جب یہ بنیاد نصیب ہوتی ہے تو اس بنیاد کے بعد کیسے رسائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عملی حصوں میں نصیب۔ پھر اس کی قوت کی بات آئے، اس کے جذبات کی بات آئے، وہ اسے پھر ایثار پر لے آتی ہے۔ ایسے تو نہیں کہ جانور پانی پہلے پیے تو گردن اڑا دو، اور سانس ٹوٹ رہی ہو تو پانی بھائی کے لیے ایثار کر دو، یہ ایسے تو نہیں۔ مزاج انسانی کی جو بقا ہے اور مزاج انسانی کے جو مثبت پہلو ہیں دین اسلام سے باہر نہیں ہیں۔ کسی پہلو سے تجزیہ کر لیں، تاریخ انسانیت میں تجزیہ کر لیں، اقوام عالم کے حالات، آپ بعد کی بات کرنا چاہیں آج کی کرنا چاہیں آج کی کر لیں، آپ تاریخ سے دیکھنا چاہیں آپ تاریخ سے دیکھیں، وہ حصے اور وہ پہلو جو اللہ اور اس کے حبیب نے عطا فرمائے اسی میں بقا ہے، ہر طرح سے اور ہر پہلو سے اور ہر ایک کی۔ تو اللہ جل شانہ نے بڑا واضح فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ ہر شے موجود ہے، پھر ایسا کیوں؟ تو جب امت کی فرقوں کی بات آتی ہے تو حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو ایک فرقہ حق پر ہے وہ کیا ہے؟ اس کی اتباع ہے اللہ کریم کے کلام کی، قرآن کی۔ اللہ جل شانہ یہ حقائق اور یہ حصے سمجھنے کی توفیق دے تو یہ جو فساد اور تلخیوں میں ہم مبتلا ہیں اور ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، اس سے ہم نکل سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے بھی جہان بھر کے تجربے کرنے ہیں، وہ عمل نہیں کرنا جو اللہ اور اس کے حبیب نے اختیار کیا، حکم فرمایا اختیار کرنے کا۔ ہم نے قوانین میں بھی پورا زور لگا دینا ہے کہ وہ حکم نہ ہے جو قرآن فرما رہا ہے، وہ حکم داخل کیا جائے جو مجھے پسند ہے، تو پھر تفریق تو بڑھتی جائے گی، تلخی تو بڑھتی جائے گی۔ اور فرمایا
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب بندہ اعتدال سے ہٹتا ہے نا جی تو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ مضطرب کیفیت ہے نا، عذاب تکلیف دہ کیفیت ہے، ایک مضطرب کیفیت ہے، تو اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر غیر صالح عمل جو ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن اسی لیے فساد فی الارض بیان فرماتا ہے۔ اب جو غلطی کر رہا ہے اسے قرآن فساد فی الارض بیان کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جہاں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے بات اس تک نہیں رہتی۔ آپ ایک پتھر اٹھا کر راستے میں پھینک دیں اور کہیں میں نے تو ایک پتھر پھینکا ہے، وہ جتنے لوگ گزر رہے ہیں جو انہیں وہاں سے دھکے لگ رہے ہیں اور وہ جو گر پڑ رہے ہیں، اس سے کیا کہو گے؟ بے عملی فساد فی الارض کے پہلوؤں میں داخل ہو جاتی ہے، اور اصلاح جو ہے وہ صرف ذات تک نہیں رہتی، وہ بھی پورے معاشرے پر اثر پیدا کرتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو وہ فرمایا گیا تھا کہ اگر عمر زندہ ہوتے، حیات ہوتے، تو یہ جانور دوسرے کے کھیت میں نہ چر رہے ہوتے۔ کتنا اثر پیدا ہوتا ہے اس عدل کا کہ بے زبان مال کو بھی معلوم ہے، جانور کو بھی معلوم ہے کہ حدود و قیود کیا۔ اور عذاب کی جب بات آتی ہے تو یہ جو مضطرب کیفیت ہے پھر یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے جو معاشرے کی میں بار بار مثالیں دے رہا ہوں یہیں سے دیکھ لیں، اور تھوڑے فرق کا آپ وقت کا تھوڑا سا فرق دیکھ لیں، آج سے آپ 30-40 سال پہلے دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں، وہی وہ لوگ جو اس میں بس رہے ہیں وہ ابھی موجود ہیں، اور صورت معاشرے کی بدل گئی۔ کیا ہوا؟ جدت بڑھ گئی، تحقیق بڑھ گئی، جو تعلیم کے شعبے ہیں وہ اتنے ہو گئے ہمیں تو اب یاد بھی نہیں کہ کتنے شعبے ہیں تعلیم میں۔ تو اس سارے جدت کا حاصل پھر کیا ہوا؟ اضطراب۔ کیوں؟ اضطراب کے بنیادی اصول جو ہیں اس سے ہم ہل گئے۔ حلال حرام کا ہم نے خیال نہیں رکھا، حقوق و فرائض کا خیال ہم نے نہیں رکھا، وہ جو قرآن حکم دے رہا ہے اسے ہم نے پشت ڈالا، وہ چیزیں کیں، وہ اعمال کیے، وہ قوانین اختیار کیے جو ہماری پسندوں پر، تو حاصل ہی ہو۔ اسلام جدت کے خلاف نہیں۔ آج کے دور میں جو جنگی صورتحال ہے اسے فضا سے اور دور سے جو مارنے والے ہتھیار ہیں ان کی اہمیت سمجھا جا رہا ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں کہ فوجی طاقت جو میدان میں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس طاقت کی ضرورت ہے جو فضا کی کسی کے پاس۔ اور آپ حدیث شریف میں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہتھیاروں پر توجہ دو جو دور سے مارنے والے ہیں، جو دور سے مارنے والے ہیں ان پر توجہ دو۔ کس بات کو لے کر جدت سمجھتے ہو؟ یہ جو دنیاوی ترقی ہے یہ دنیا میں یہ پہلے بھی اس درجے کی آئی ہے کہ آج کی یہ جدت اس ترقی کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور ہزاروں سال کی پرانی اشیاء ایسی صاف آج بھی پڑی ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کپڑے کا ٹکڑا اتنا محفوظ ہے کہ آج کا بنا ہوا کپڑا جو ہے وہ کچھ سال کے بعد اس کی صورت بدل جاتی ہے، اور وہ ہزاروں سال کے بعد ایسے ہی ہے جیسے لگتا ہے آج بن کر آئے۔ تو یہ ساری جدت آج بھی اس سے تحقیق میں لگی ہے کہ کہاں کیسی کیسی قوموں نے ترقی کی تھی اور وہ سبب کیا تھا، انہوں نے کیا کچھ کیا، کیا علم کے پہلو تھے۔ تو یہ جو ترقی و تنزلی ہے یہ پہلے بھی رہی ہے، آج بھی ہے، جانے کل پھر یہ جتنی مشینری ہے شاید نہ ہو، پھر لوگ جانوروں پر سواری کر رہے ہوں اور پھر فاصلے اسی طرح بڑھ جائیں جیسے پہلے تھے۔ آج تو مہینوں کا سفر، سالوں کا سفر ایسے گھنٹوں میں اور دنوں میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جدت شاید کروٹ بدلے یہ حیات، اور پھر وہ یہی جو دنوں کے سفر ہیں یہ پھر ماہ و سال پر چلے جائیں، جو تو کئی دفعہ ہوا ہے دنیا میں۔ تو جب بات آتی ہے بنیاد کی اور اصول کی تو وہ اصول جو ہے دین اسلام ایسا ہے، قرآن کریم ایسا اللہ کا فرمان ہے کہ ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر موسم کے لیے، ہر زمانے کے لیے آپ جس پہلو سے دیکھتے آئیں موجود ہے حکم، اور اس کے مطابق عمل کیا جائے تو استحکام بھی آتا ہے، ٹھہراؤ بھی آتا ہے، اور انسانی زندگی کا جو بحیثیت انسان
کیسی خوبصورت تخلیق ہے اللہ کی. تو انسانی معاشرہ اس سے خوبصورت نہیں ہونا چاہیے. تو اگر عذاب کی بات آئے گی تو فرما ایسی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ شروع ہو جاتا ہے، یہ تنگی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور پھر بڑھتی جاتی ہے. اور پھر جب ایمان سلب ہو جائے اور دنیا سے بندہ چلا جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا نظر ہوگا. اور فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. اب یہ فرمایا جا رہا ہے ایسی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی یہ لازم ہے کہ جو بے عملی میں جائے گا، منافقت میں جائے گا. اور یہ جو آیا کریمہ ہے اسے آپ تلاوت کریں، ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں تفریق کر لی اپنے پاس واضح احکام آ جانے کے بعد. واضح احکام یعنی اس پر عمل کیا، مانا پھر چھوڑا. اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے اس آیا کریمہ جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جو چہرے سیاہ ہوں گے، فرمایا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ بس عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کرتے تھے. یہاں بات کفار کو مخاطب کر کے نہیں فرمائی جا رہی. یہ جو چہرے سفید اور سیاہ کے حصے ہیں اعمال پر بیان فرمائی جا رہی ہے. اب آپ اسے بدعات میں دیکھیں، آپ اسے منافقت میں دیکھیں، لیکن فرمایا ان کا جا رہا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا. جنہوں نے تو دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے. جو اقرار کیا ہے اس پر تا دم واپسی قائم بھی رہنا ہے. یہ اصلاح نہیں ہے کہ جی اقرار کیا اور پھر امور سارے انکار والے اختیار کر لے. وہ کیسا اقرار ہے کہ انکار کا موضوع زندگی بن جائے؟ وہ کیسے پہلو ہیں کہ مانا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے بعد تفریق آ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ جب اس بنیاد جسے مان رہے ہو اسے عمل میں نہیں لا رہے. ماننا کیسا ماننا ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو؟ کبھی دیکھا کوئی کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، اور کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے اور کہے میری بھوک بھی مٹ گئی اور میں سیر ہو گیا، میری پیاس بھی بجھ گئی. یہاں سمجھ آئے اور اعمال میں سمجھ نہ آئے تو پھر یہ نفاق نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ اللہ جل شانہ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، ان کی سفیدی کیا ہوگی؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ اعمال صالح جو قرآن و سنت سے نصیب ہو رہے ہیں یہ وہ روشنی دیں گے. کہتے ہیں نا آنکھ بند ہو گئی، جب موت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں آنکھ بند ہو. حقیقتاً اس وقت آنکھ کھلتی ہے کہ میں نے کہاں زندگی گزاری، کیسے زندگی گزاری. بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ وقت نظر زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے سامنے گھوم جاتا ہے. تو بظاہر آنکھ بند ہو رہی ہوتی ہے لیکن آنکھ کھل رہی ہوتی ہے، میں نے کیا کچھ کیا. تو اس لمحے میں ہمارے لیے تو وہ شاید لمحہ ہو، لیکن مالک جو ان لمحوں کا بھی ہے وہ اس ایک لمحے کو اتنی طوالت دے دے کہ اسے صدیاں بھی محیط آئیں تو وہ قادر مطلق ہے. تو روایات میں ملتا ہے کہ آخری لمحوں میں بندے کی روح جب قبض ہونے کو اور موت کا حال تھاری عورت ایک دفعہ ایسے ہر شے گزر جاتی ہے آنکھوں کے سامنے سے، کیا کیا کیا. تو میرے سامنے تو قرآن کریم موجود ہے، اللہ کی مسجد میں بیٹھا ہوں، اس تصور کو یہ نہیں سوچ سکتا کہ ایسی آنکھوں سے گزرے کہ میں نے کیا 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 ہے. ایک لہجے کو سوچ ایسے گزارو نا، ابھی سکرات الموت نہیں ہے، گزارو کہ میری گزرے لمحوں میں نے کیسے بسر کیے، کہاں کیا سوچا، کہاں کیا کیا. ایسے ایک لہجے کو دیکھو نا تو بندے کا سر گھوم جاتا. وہ تو ایسا غفور الرحیم، اس نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں. یہ جو ہم
تربیتوں کے سماع کر رہے ہیں، اس غفور الرحیم نے، اس کے حوصلے ہیں، پروردگار عالم ہے، اس کا حوصلہ ہے، اس نے ہمارے پردے رکھے. ایک ایسے نظر سے اپنا اعمال گزارو نا، ایسے کر کے تو بندے کا شریر کام جاتا ہے. تو جب موت کی گرفت آ رہی ہوگی تو ایک ایک عمل گزرے گا تو پھر بات تو آئے گی نا جی کہ وہ کون سا پہلو ہوگا جہاں چہرے سفید ہوں گے اور چہرے سیاہ ہوں. وہ اعمال جو دار دنیا کے ہیں ان کے اثرات مرتب ایسے ہو جائیں گے کہ چہروں سے عیاں ہوں. جس دن کے کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے کالے ہوں گے فرمایا جائے اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ تو یہاں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دعویٰ ایمان، اس کے ساتھ عمل جو ہے وہ شہادت ہے. تو جو کچھ مانا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہیں. پھر اس میں دو حصے آ جاتے ہیں. ایک حصہ ذات کا آ جاتا ہے، یہ دیکھیں پچھلی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تم میں جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے. اس آیہ کریمہ پر تفصیلی گزارشات پیش کی ہیں. اس کے بعد بھی آیہ کریمہ کا یہ پہلو آگے بھی فرمایا گیا، وہاں بھی عرض کریں گے. لیکن صرف ذات نہیں آتی، اجتماعی پہلوؤں کی بھی بات آ جاتی ہے. تو اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے، قرآن کریم سے بھی یہ فرمان ہے کہ وہ جو ایک عمل ذاتی ہے وہ تو ہے، لیکن وہ عمل یا وہ پہلو بھی ضرورت ہے جہاں مخلوق کی بہتری کا سبب ہو. جو ترویج دین کی بات آتی ہے اس کی بھی بات آتی ہے کہ ترویج دین کے پہلوؤں کا بھی. اب جہاں اختیاری حصے ہیں وہاں کے اصول اور ضابطے بھی ہیں، اور جہاں کسی کا اختیار نہیں ہے صرف ذات ہے، اس کی حدود و قیود کا بھی تعین ہے. لیکن ہم جب اپنا جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور جب بات قیامت کے دن کی آئے گی تو یہ اعمال جن کے لیے آج مخلوق کے پاس فرصت نہیں ہے، یہی جو اعمال حق ہیں، انہی سے چہروں کی خوبصورتیاں اور روشنیاں ہوں گی قیامت کے دن. تو اگر جن کے چہرے سیاہ ہیں ان سے جو کچھ فرمایا جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اب ظاہری طور پر وہ صاحب ایمان اقرار والے کہہ رہے ہیں، اعمال بد ہے، بدعات کو لے کر بیٹھ گئے، بے عملی کو لے کر بیٹھ گئے، کہہ کچھ رہے ہیں، مان کچھ رہے ہیں، لیکن کر کچھ رہے ہیں، کر اس کے خلاف رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کیا جواز ہوگا کسی کے پاس؟ وہ سود کو پرافٹ کہہ کر کھاتا رہے، مجھے بتائیں کیا اس کے پاس جواز ہوگا؟ وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑا ہو کر کیا جواز دے گا کہ جی اس کو میں مارکب کہتا تھا، میں اس کو منافع کہتا تھا؟ کیا کہے گا اس سود کو؟ تو کیا یہی فرمان جو فرمایا جا رہا ہے اس کا اطلاق کر کے دیکھ. آنکھیں بند کر لینا برائی سے برائی ختم نہیں ہوتی، برائی کو چھوڑنا پڑتا ہے اور صالح حصے کو اختیار کرنا ہوتا ہے. اللہ کریم معاف فرمائے تو فرمایا جو تم کفر کر، اب یہ جو عمل ہے یہ تو کفر کا ہے. ایمان لانے کے بعد کفر کرتے تھے تو پھر گئے کیسے؟ تو سمجھ آیا کہ یہ جو اطلاق ہو رہا ہے سزا کا، ایمان ضائع کر گئے، ایمان نہیں رہا، دعوے رہ گئے، ایمان نہیں رہا. اسی لیے قرآن یہ فرما رہا ہے نا کہ تمہیں کافر ہو گئے تھے، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے. تو جنہیں کنکر سمجھتے رہے، اتنے کنکر جمع کیے کہ وہ چٹان ہو گئے اور کشتی ڈوب گئی. بات دعووں کی تو نہیں ہے نا، مالک کے حضور تو ہر شے ہر لمحے حاضر ہے، تو جانتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. معزز سامعین کرام، جہاں اللہ جل شانہ جن کے انعامات کے ارشاد فرما رہے ہیں، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق،
یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو صحیح طور پر پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی یہ حق ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ واضح ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو جیسے فرمایا گیا ہے ویسے ہوگا۔ یہ شیطنت ہے، یہ نفس کی پیروی ہے کہ ہم اپنے خواہشات کی تعمیل میں چڑھیں۔ کوئی خواہشات ذاتی کی تعمیل میں چلنے والا کامیاب نہیں ہوگا۔ تاریخ میں، قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں ہر شے بڑی واضح بیان فرمائی گئی ہے، اور کیا خوبصورت بات ہے۔ ایک حصہ ہے بخشش، اور بہت بڑا ہے۔ یہ جو بخشش ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اور قرآن فوز عظیم بیان فرماتا ہے، بہت بڑی کامیابی۔ جب قرآن فرما رہا ہے نا بہت بڑی کامیابی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ سے بڑی کامیابی۔ بہت بڑی کہا جائے نا، جب بہت بڑی کامیابی ہے تو ہم دنیا کی زندگی میں سوچتے ہیں، کہتے ہیں بہت بڑی عمارت ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کتنی بڑی عمارت ہے، بہت بڑی گاڑی ہے جی، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اسی دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس کا تصور ہم نے بے شمار چیزیں دیکھی ہیں، تو ہمارا ایک تصور قائم ہو جاتا ہے۔ آخرت میں جب قرآن فرما رہے ہیں نا فوز و نظیم، تو میں اس کے ترجمے میں جو چیز سمجھانے کے لیے نقطہ ایک عرض کرتا ہوں، وہ کہتا ہوں کہ سمجھ سے بڑی ہے، تم اسے احاطہ نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کامیابی اللہ کی۔ اب آپ غور فرمائیں، جن کے چہرے سفید ہوں گے، فرمایا جا رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ان اعمال کا اثر اپنی جگہ، اس وقت جس وقت ماں اولاد کو پہچان نہیں پا رہی ہوگی، آپ دیکھیں وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔ یہاں جنہیں سجدہ نصیب ہو رہا ہے، ان سجدوں کے صدقے قیامت کو جب حکم ہوگا تو ہی کوئی سجدہ کر سکے۔ یہاں زندگی سجدوں سے آ رہی ہے، تو قیامت کے دن کے حالات قرآن بیان فرماتا ہے کہ وہ چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں، تو اس کے حضور حاضری میں سجدہ ہے، اور وہ سجدہ بھی تب نصیب ہو کہ آج سجدہ اختیار کرو۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ اب کتنا اللہ کا احسان ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، اے اللہ کے ماننے والے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے، اے ذات کا اقرار کر کے سارا کچھ ذات باری تعالیٰ کے ماننے والے، اے وہ جو خواہشات کو رد کرنے والے، اے وہ جو شیطان کو اس کے وسوسوں سمیت دھکا دینے والے، اے وہ جو تمام طرح کی زیر و بم میں اس پہلو کو دیکھنے والے جو قرآن بیان فرما رہے۔ آپ یا ایھا الذین آمنوا کتنے پہلوؤں میں آپ بات کر سکتے ہیں؟ اے صاحب ایمان، تو صاحب ایمان کے پہلوؤں پر بات کرو، کتنے پہلو اقرار کے ہیں اور کتنے پہلو جو نجات کے ہیں جہاں وہ انکار کرتا ہے۔ تو اس مخاطب میں کیا نہیں معلوم کہ آج دعوی ایمانی میں ہم سارے داخل ہیں؟ ہمارا اللہ فرما رہا ہے اے صاحب ایمان، کتنا شرف ہے۔ تو جسے اس شرف کی آج سمجھ نہیں آ رہی، کیا وہ سفید چہروں میں ہوگا؟ تو عمل الصالحات، ان حصوں کو ساتھ ضرور اختیار فرمائیں۔ یہ دنیا کے موسم بدلیں گے، یہ تغیر رہتا ہے۔ یہیں ہم بیٹھے ہیں نا جی، تو یہیں گرمی ہوتی تھی، آج یہیں سب کا اکٹھا بیٹھنا ایک دوسرے کو حدت کا سبب بن رہا ہے کہ نہیں، سردی زیادہ ہے، تقویت مل رہی ہے۔ تو جب موسم بدلے ہیں تو حالات بھی بدلیں گے، یہ تغیرات رہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں وہ وقت دکھائے کہ جہاں اسلام کی نشاط ثانیہ ہو، جہاں مخلوق کو انصاف نصیب ہو رہا ہو، جس انصاف میں ہم رہ رہے ہیں وہی انصاف مخلوق خدا کو نصیب ہو رہا ہو۔
آج میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم کمزور ہیں، بیان سے پہلے میں نے عرض کیا تھا ہماری زبان و بیان کوئی نہیں. کون سی زبان بولنی ہے؟ وہ بولنی ہے جن کے پاس طاقت ہے. کس کی پیروی کرنی ہے؟ جو آگے کھڑا ہے. تو جب ہم ان بنیادوں پر عمل کریں گے تو پھر ہم اپنے ملک کی تعمیر کر پائیں گے. 56 اسلامی ریاستیں ہیں اور 56 صورتوں میں مار کھا رہے ہیں، شاید اس سے زیادہ صورتیں ہوں گی مار کھانے. ہمارے اندر تلخیاں ہیں اور اتنی تلخیاں ہیں کہ کوئی کسی دوسرے کو سننا پسند نہیں کرتا. اس کا ہونا تو کجا، اس کا سننا پسند نہیں کرتا. یہ تفریق جو ہے یہ ہمارے اعمال بد کا بھی سبب ہے اور ہمارے اندر پیدا کی جا رہی ہے. اپنی ذات سے نکل کر سوچنے کی ضرورت ہے. ذرائع ابلاغ میں کل دیکھ رہا تھا کہ دنیا کا ایک طاقتور ملک اپنے سے کمزور ملک کو اسی طرح اس نے اچک لیا ہے جیسے درندے اپنے سے کمزور جانور کو اپنی خوراک بناتے. یہ کل کی بات ہے. تو آپ غور فرمائیں کہ ہمارے اندر کس طرح کی تفریق پیدا کی جا رہی ہے کہ ہماری معیشت بھی ہل جائے اور ہماری قوت بازو بھی ہل جائے. ہمارے اندر اتنا انتشار پیدا ہو جائے. اب کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارا یہ جو گھر پاکستان ہے اس کے چاروں جو دیواریں ہیں، ان چاروں دیواروں پر کون کون بس رہا ہے؟ تو ہماری کمزوری جو ہے وہ کافی ہے ہمیں گرانے کے لیے اور اس کا سبب ہم خود ہو رہے ہیں. میں نہیں مانتا کہ جی انصاف ہو رہے، میں سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں ہو رہا. نظام انصاف جو ہے اس میں انصاف نہیں ہے تو آگے انصاف کس کو دے گا؟ جس کے پاس اختیار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی درست ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. تمام خرابیوں کے باوجود کیا پھر ہم اپنے ملک اور قوم کو مزید ادھیڑنے کا سبب کرتے چلے جائیں؟ اس سے بہتری ہوگی. تو یہاں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے حیث القوم بھی کہ جتنی باتیں ہم نے کی اس میں انفرادی ذاتی ذمہ داری بھی ہے، اجتماعی ذمہ داری بھی، اور اجتماعی ذمہ داری میں اس ملک و قوم کو بھی داخل کریں. کوئی لفظ کوئی عمل ایسا نہ بولیں جس سے مزید انتشار پیدا ہو. وہ عمل کریں جو اپنے ملک اور قوم کی سلامتی کا ہو. اللہ کریم اس قوم کو اتفاق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے. اور یہ آیات کریمہ کلام ذاتی ہے. اللہ جل شانہ نے ہمیں ان پر گفتگو کی توفیق دی. اللہ ہمیں ان کی مطابقت عطا فرمائے، یہ کیفیت اور حال ہم کو نصیب ہو. اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان عطا فرمایا، اپنی عبادت کو پیدا فرمایا اور اسی کے حضور دعا گو ہیں کہ بار لا اس حق پر قائم رہنا نصیب فرمانا. دنیا کی زندگی ایمان کی نصیب ہو اور دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب ہو. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.